میں نمازی عصر کے بعد یہ وظیفہ کرتا ہوں اور مغرب آنے سے پہلے اچانک کوئی شخص آ گیا اور مجھے 9,09,9,00,000 بھی روپیہ دے دیا اور واپس چلا گیا۔ بالکل ہی گارنٹی کے ساتھ آج وظیفہ بتانے والا ہوں، بشرط یہ کہ جو طریقہ میں بتانے والا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اگر یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ تعالی بالکل ہی ایسا ہی ہوگا جو تمنیل پہ لکھا ہے۔ اچانک کوئی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، شاید میں بھی آ جاؤں، کوئی اور اللہ کی طرف سے غیبی مدد مل جائے گا، آپ کو پیسے دیں گا اور واپس چلے جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بالکل ہی ایسا ہونے والا ہے، بشرط یہ ہے جو باتیں میں بتانے والا ہوں اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی زندگی بدل جائے گا۔ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو کچھ باتیں بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ جو طریقہ میں بتانے والا ہوں اسی طریقے سے اگر آپ نے یہ وظیفہ کیا انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدر بدل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ پورے صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ جو میں لکھتا ہوں بولتا ہوں اس کو غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے کہ میں کیا لکھتا ہوں کیا بولتا ہوں، تاکہ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ آپ کے وظیفے نے کام نہیں کیا۔ دوسری بات، ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو ویڈیو پورا دیکھیں تاکہ آپ ایک سٹیپ بھی سکپ نہ کریں، بعد میں یہ نہیں کہنا کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، غلطی بھی آپ لوگوں کی ہوگی۔ تو بالکل ویڈیو پورا دیکھیں، اگر تھوڑی لمبی ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں، لمبی ہونے سے کیا نہیں ہوتا بلکہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں، اس سے پہلے سب مل کر ایک دعا کرتے ہیں، پتہ نہیں کسی کی دعا سے کسی کی بھی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ سب جو بھی دیکھنے والے ہیں آپ بھی اپنے ہاتھ اٹھائے اور آمین بول دے، اور آخر میں آمین کمنٹ میں بھی لکھ دے۔ یا مولا کریم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل ما لم یلک۔ یا مولا کریم تمام مسلمان بھائیوں کو بالخصوص وظائف اکیڈمی کی پیارے کے دیکھنے والے جو ابھی آپ کو ہاتھ آپ کے اٹھاتے ہیں، آپ کو ہاتھ اس بندوں نے اٹھایا ہے، مولا کریم ان کے تمام نیک حاجات کو پوری کر دے، جس کے دعائیں قبول فرما دے، ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا مولا کریم جس کا کوئی اولاد نہیں اس کو نیک اولاد عطا فرمائے۔ یا مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما دے، جس کا کوئی گھر نہیں اس کو اچھی سی گھر اور مکان عطا فرمائے۔ یا مولا کریم جس کا کوئی کاروبار نہیں اس کو اچھی اور حلال کمائی کمانے والا کاروبار عطا فرمائے۔ یا مولا کریم جس کا کاروبار ہے اس کے کاروبار میں اور ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ یا مولا کریم تیرے در کے سوا ہمارا کوئی اور در نہیں، ہم سب کے دعائیں قبول فرما دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اللہم آمین۔ درود شریف سے بھائیو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر آپ دعا کے اول اور آخر میں درود شریف پڑھیں گے تو اس کے برکت سے آپ کی دعا قبول ہوتے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان سے مناسب اور لائق نہیں ہے کہ وہ اول اور آخر میں درود شریف قبول کر دے، اس کے درمیان میں جو دعا کی ہے اس کو رد کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ دوستو وظیفے کی طرف چلتے ہیں تو میں نے پہلے ہی بتایا آپ سب سے پہلے غور سے سنیں اور دیکھیں کہ میں کیا بولتا ہوں کیا لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو غور سے سنیں اور دیکھیں وظیفے کا طریقہ کار۔ سب سے پہلی نمبر پر آپ نے وظیفہ کسی وقت کرنا ہے؟ عصر کے بعد۔ دوسری بات کہ جب بھی عصر کا نماز ادا کرے مرد بھی عورت بھی، مرد اگر مسجد میں ادا کر سکتے ہیں تو اکیلے ہی وظیفہ پڑھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے جو تعداد میں بتانے والا ہوں اسی تعداد کو آخر تک پڑھ لیا اور آخر میں کوئی آیا آپ سے کوئی بات کہی تو پھر دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ ساری وظیفہ اکیلے ہی پڑھنا ہے اور کسی سے بات بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اکیلے ہی پڑھنا ہے۔ اور تیسری بات مرد بھی کر سکتے ہیں یعنی اور عورت بھی، یا بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اپنی شوہر کے لیے، بعض بہنیں ایسے ہیں عورتیں جو کہتے ہیں کہ شوہر کے لیے کر سکتا ہوں کر سکتی ہو تو وہ بھی کر سکتی ہے، اور بہن بھائی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی جس کے لیے کرتے تو کر سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں ہے، کر سکتے ہیں،
चौथी नंबर बात पे इजाज़त उन लोगों को आम है जो चैनल सब्सक्राइब करेगा, वीडियो लाइक करेगा, उन लोगों को आम है, ठीक है। तो इजाज़त के लिए वीडियो भी ज़रूर लाइक करना होगा और चैनल भी सब्सक्राइब करना होगा। उन लोगों को मेरी तरफ सब लोगों को इजाज़त है। वैसे तो कुरान करीम में इजाज़त लेने के लिए किसी को भी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी इजाज़त ज़रूरी है। किसी से अगर वजीफ़ा आप करते तो इसके लिए इजाज़त लाजमी है, ठीक है। और पाँचवीं नंबर बात पे कौन सी सूरत मुबारक पढ़ना है? असर के बाद सूरह इंशिराह पढ़ना है, यानी अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। आपने इस सूरत मुबारक को पढ़ना है नमाज असर के बाद, और इसको आपने कितने मरतबा पढ़ना है? 41 मरतबा। इंशाअल्लाह ताला नमाज़ी मगरिब होने से पहले पहले ही कोई आ जाएगा और आपको अचानक पैसे देंगे और चला जाएगा। दोस्तों अभी वजीफ़ा ख़त्म नहीं हुआ। दोस्तों बाद लोग ये भी कहते हैं कि मैंने बहुत सारे वजीफ़े किए लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों वजीफ़े गारंटी से काम करते हैं। जो भी वजीफ़े मैं देता हूँ ये गारंटी वाले वजीफ़े हैं, लेकिन काम क्यों नहीं करते? गलती आप लोगों की। सबसे पहले आप 5 वक़्त नमाज भी अदा करें, ठीक है। दूसरी बात कि अपने यकीन को पक्का रखें। यकीन इस सब वजीफ़ों के लिए लाजिमी और शर्त है, इसका हिस्सा है। जिस तरह नमाज के लिए वज़ू शर्त है, अगर वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं हो सकता। इसलिए वजीफ़े में सबसे बड़ी और शर्त ये लाजिमी ये है कि आप यकीन मज़बूत और पक्का रखेंगे। अगर आप लोगों के यकीन नहीं है तो वजीफ़ा किस तरह काम करेगा? ज़्यादातर लोग जो हमसे राब्ते करते हैं उनको जब भी मैं वजीफ़ा देता हूँ तो डायरेक्टली वो ये बात कहती है कि भाई साहब सच में ये ऐसा होने वाला है, मुझे 91 लाख मिल जाएगा, मुझे 35,000 मिल जाएगा, मुझे 33,000 मिल जाएगा। तो उन लोगों को पहले ही से यकीन नहीं है, तो उसको डायरेक्ट मैं उसको गुस्सा हो जाता हूँ कि भाई पहले ही से आपकी यकीन नहीं है तो ये वजीफ़ा क्यों काम करेगा? आप इस तरह करें कि जब भी आप वजीफ़ा पढ़ेंगे ख़त्म होने से पहले पहले ही आपका काम हो जाएगा। बशर्त ये कि दूसरी शर्त ये कि अगर आपका मकसद शरई हो, यानी शरत की हुदूद के अंदर हो, ठीक है। 7वीं नंबर बात पे वजीफ़े की तरफ चलते हैं। 7वीं नंबर बात पे जब भी वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो अव्वल और आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ना है। दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल कि अल्लाह रब्बुल जलाल इसके सदक़े आपका तमाम मुश्किलात हल करेगा, और इसमें आपने 3 मरतबा दुआ करना है, और ये वजीफ़ा आपने 7 दिन ज़रूर करना है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन के अंदर ही आपका मकसद हल हो जाएगा, ठीक है।